میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر 20 سال کی بات ہے، تو بڑی گرمی تھی دوپہر کو، جولائی کا مہینہ تھا، اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے. ایک مزدور میں دیکھا دور سے تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی، باقی ریسٹ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ مسلسل کام کرتا گیا. میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھو، اس کو میں نے کوئی پیسے دیے، میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا. اس نے میرے پیسے پکڑ لیے، اس نے واپس کر دیے. کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں، اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا. اب ہوا کیا، اس آدمی تھا مزدور، میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی. کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا، دنیا اس کی عزت کرتی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. بیگرز آر ناٹ چوزرز، کیونکہ ہم مقروض ہیں، ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ایک جو اچکن سلبا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جب ایسی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے. جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے، تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے، وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے، اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے. تو دیکھیں، ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا. اور میں اس لیے اپنی قوم کو، نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں. یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا. جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے، اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا، لا الہ الا اللہ.